السلام علیکم، میرا نام محمد صغیر ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں IRC میں۔ اور آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پیرنٹنگ کا کیا اثرات ہوتے ہیں بچوں پہ، اور خاص کر کے جو ایڈالوسنٹ ہے ہمارے نوجوان لوگ ہیں ان پہ کیا اثر ہے، اور پیرنٹنگ کا کیا تعلق ہے ذہنی امراض کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو پیرنٹنگ ہے بیسیکلی بچوں کی پرورش کرنے کا خاص طریقہ، اور یہ خاص انداز کیا ہونا چاہیے، یہ خاص طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ان کی نگہداشت کر رہے ہیں۔ تو بچوں کی نگہداشت، ان کی پرورش میں ضروری عوامل کیا ہوں گے انہیں ہم ڈسکس کریں گے، اور اگر یہ نگہداشت جو خاص نفسیاتی اصول ہیں یا سائیکولوجیکل پرنسپلز ہیں اگر ان کے اکارڈنگ نہ ہو، اس کے مطابق نہ ہو، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور اس کا امپیکٹ جو ہے کسی بھی انسان کی نفسیاتی صحت پہ کیا ہونا ہے، اس کی پرسنالٹی کس طرح کی ڈیولپ ہوگی، اور اس کا اوورآل جو سوسائٹی میں رول ہے یا سوشل اس کے ریلیشن شپس ہیں اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو ایک ڈفرینٹ لیولز ہیں مینٹل ہیلتھ کے، جیسے کہ کوئی بھی انسان ذہنی طور پہ اگر صحت مند ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا سائیکو اسپرچول جو فنکشننگ ہے وہ آپٹیمم لیول پہ ہونا چاہیے۔ اب سائیکو اسپرچول فنکشننگ جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی سائیکولوجیکل ڈائمینشنز بھی شامل ہوں گے۔ فار ایگزامپل کوئی پیشنٹ، کوئی بھی انڈیویجول، نہ صرف کوئی مریض بلکہ کوئی بھی انڈیویجول، وہ اپنی زندگی میں کتنا فنکشنل ہے، اس کی ایکیڈیمکس، اس کی آکوپیشنل لائف، اور اس کی جو سوشل سرکلز ہیں جس میں ریلیشن شپ ود فیملی، ریلیشن شپ ود پیرنٹس، ایون ود سبلنگس، وہ کس طرح کے ہیں، اور وہ کتنا افیکٹولی اس کی جو ہے نا ان ایموشنز، ان فیلنگز کو کمیونیکیٹ کر رہا ہے اپنے اس سوشل امیجیٹ سوشل سرکل میں، ان فیملی ممبرز کو کیسے وہ سمجھتا ہے، ان کی ایموشنل ایکسپریشنز کو، اور اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے چلا رہا ہے۔ یہ سارے مارکرز ہیں مینٹل ہیلتھ کے یا ذہنی صحت کے۔ پیرنٹنگ بیسیکلی ایک بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے اور بڑی ہی امپورٹنٹ ہے سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے اور سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے۔ اور پیرنٹنگ میں جیسے کہ ایک موضوع طریقہ کیا ہونا چاہیے پیرنٹنگ کا بچوں کی پرورش میں، کہ ان کی جو جیسے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے پیرنٹنگ میں اگر دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ دو طرح کے لیولز ہوتے ہیں، ایک پیرنٹل کنٹرول ہوتا ہے اور دوسرا پیرنٹل کیئر ہوتا ہے۔ اب یہ پیرنٹل جو کنٹرول ہے کہ آپ نے کس حد تک جو آپ کا لوڈ ون ہے یا بچوں کو کس حد تک کنٹرول میں رکھنا ہے، ان کو ان کی پیرنٹل مانیٹرنگ کس طرح کی ہوگی، پیرنٹل اٹینڈنس جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ کس طرح کا، اس کی کیا نوعیت ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے جو لو ہے، افیکشن ہے، کیئر ہے، اور ایک جینوننس ہے، ایک کنیکشن ہے، وہ بچے کی زندگی میں کس طرح کا ہونا چاہیے پیرنٹس کا۔ پیرنٹ سے مراد، پیرنٹنگ سے مراد دونوں لوگوں کا ہی انوالومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پیرنٹل ایبسنٹ جو ہے، جیسے کہ اگر پیرنٹس میں سے کوئی ایک ایبسنٹ ہے تو پیرنٹل ایبسنس جو ہے اس کا بھی ایک بڑا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے بچوں کی اوورآل شخصیت پہ۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم فوکس کریں تو میرے خیال سے سب سے جو امپورٹنٹ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی ہیلدی پیرنٹنگ کا، تو وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک مناسب مقدار میں بچوں کے ساتھ پیرنٹنگ ہونا چاہیے، جس میں ان کو ان کے جو ڈیلی افیئرز ہیں یا جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں پراپر انوالومنٹ ہونا چاہیے ماں باپ کا، ان کی کیئر، ان کا سوشل سرکل، ان کے فرینڈز، جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں، کوئی ایموشنل ایشوز ہیں جیسے سبلنگز ہیں یا پیئر پریشر ہے، یا جیسے جیسے سوسائٹی میں وہ موو آن ہو رہے ہیں، جیسے ایک بچہ ہے پہلے کچھ سال اگر اس کے دیکھے جائیں تو اس میں اس کا لنک جو ہوتا ہے سب سے زیادہ پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر سبلنگز انوالو ہوتے ہیں، اسی طرح سے کچھ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب ایک بچہ وہ سوشل لرننگ سے یا ویکیریس لرننگ سے، جسے ہم آبزرویشنل لرننگ بھی کہتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائیوں کو اور جو خاندان کے باقی افراد ہیں ان کو دیکھتے ہوئے
स्पेसिफिक पैटर्न सीख रहा होता है, इमोशनल एक्सप्रेशन सीख रहा होता है, डिफरेंट जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं या जो उस घर के एक ख़ानदान के जो असूल व ज़वाबित हैं जिन पे वो ख़ुद ख़ानदान चल रहा है, उन अतवार को, उन रस्म व रवाज को, उन तरीक़ों को सीखना शुरू कर देता है। तो ये वो एक इंटरनलाइजेशन होती है बच्चे की पर्सनैलिटी के साथ भी, उसके साइको सोशल स्पिरिचुअलिटी या साइको सोशल जो उसकी फंक्शनिंग है स्पिरिचुअल लेवल पे भी, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं पैटर्न्स को लेके उसकी लेटर आन एक अडल्टहुड की तरफ जैसे जाना है, एडोलेसेंस की तरफ जाना है, फिर अडल्टहुड की तरफ जाना है। तो एडोलेसेंस इटसेल्फ अ ट्रांजिशनल टाइम पीरियड जो कि बड़ा ड्रामेटिक होता है, जिसमें फीलिंग्स, इमोशंस, लिंक, सोशल रिलेशनशिप्स, फैमिली जो डायनामिक्स हैं, ये सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाते हैं। एक मेजर ट्रांजिशन होती है। तो उस वक्त भी फैमिली की निगहदाश्त, एक जो है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो पेशेंट की, उनकी इंडिविजुअल की उनके साथ जो एक लिंक है अपने बच्चे के साथ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो इंडिविजुअल लिंक है फैमिली का, ख़ास करके माँ बाप का बच्चे के साथ, ये उसकी ज़िंदगी में उसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी कि जो जज्बाती सेहत है उसकी, या जज्बात कैसे एक्सप्रेस करने, उनका इजहार कैसे करना है, दूसरों के इमोशंस को कैसे समझना है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है, और ग्रुप लेवल पे कैसे इमोशनली कनेक्ट करना है, ये सारी की सारी सेहत जो है उसकी जो पेरेंटिंग है उसके साथ लिंक होती है। और बच्चा जो है वो उसका एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम बेहतर होती है, और वो किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, क्योंकि उसे ये डर या खौफ नहीं लगा रहता कि अभी अगर उसकी कोई एक स्पेसिफिक फीलिंग है तो वो फीलिंग फैमिली के साथ शेयर करते हुए या अपने ख़ास करके अपने माँ बाप के साथ शेयर करते हुए उसको परेशानी नहीं होती। क्योंकि अगर आपका प्यार, आपकी मोहब्बत वो बिल्कुल नहीं है या बहुत ज़्यादा है, तो दोनों सूरत हाल में, दोनों तरीक़ों में बच्चे की सेहत पे उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो माँ बाप बहुत ही कम, जैसे बहुत ही कम इजहार करते हैं मोहब्बत का, या बच्चों के साथ जो लव अफेक्शन है उनका जो एक्सप्रेशन बहुत कम है, तो चांसेस होते हैं कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सोशली माँ बाप से दूर हो जाए और उसके एक वार्मथ रिलेशनशिप माँ बाप के साथ ना डेवलप हो सके। और जैसे ही उसको अगर किसी भी इमोशंस, फीलिंग या प्रॉब्लम में है, वो किसी भी इमोशनल प्रॉब्लम में है, या कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, या उसकी अपनी प्राइवेट ज़ात, उसकी अपनी ज़िंदगी से मुतल्लक है, तो वो ईज़िली, कंफर्टेबली अपनी फैमिली को या अपने उन पेरेंट्स को सीक नहीं करेगा, उनके पास जाना उसके लिए मुश्किल होगा। और इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा मोहब्बत है माँ बाप की बच्चों के साथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा माँ बाप अपने ऊपर बच्चे को डिपेंडेंट कर देते हैं, और बच्चा बड़ा जो है ना ऐसा एक इमोशनल जो डिपेंडेंसी है उसमें काज हो जाती है। तो वो हर चीज़ में, हर एक लेवल पे उसे जो भी साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए होती है या जो उसे कनेक्शन चाहिए होता है, उसमें वो इनडिसिसिव होना शुरू हो जाता है। उसके डिसीजंस जो हैं वो उसको इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं जाने देते। इसी तरीके से अगर आप इसको टेक्निकली और बड़े अच्छे तरीके से गेज कर सकते हैं अपनी मोहब्बत को भी, और अपनी जो बच्चों के साथ आपका एक कनेक्शन है लव का और केयर का, और इसी तरह से उनको अटेंड करना और उनकी ज़िंदगी में मॉनिटरिंग और कंट्रोल, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से गेज करना शुरू कर देंगे तो आप बेशुमार ऐसे मसाइल जो कि आने वाली ज़िंदगी में उस बच्चे की ज़िंदगी में पैदा हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे वो सोशली माँ बाप से दूर होना शुरू हो जाता है और ऐसे दोस्तों के साथ मिलना शुरू हो जाता है, उसका सोशल सर्कल जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो जाता है, उसमें वुसअत पैदा होती है, तो बेशुमार लोग उसकी ज़िंदगी में आते हैं, जिनमें पॉजिटिव लोग भी होते हैं, नेगेटिव लोग भी होते हैं, अच्छी मालूमात भी मिल रही होती है और बुरी मालूमात भी माहौल से हासिल हो रही होती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर पेरेंटल मॉनिटरिंग नहीं है, पेरेंटल कंट्रोल एडिक्वेट नहीं है और पेरेंटल केयर एडिक्वेट नहीं है, तो चांसेस होते हैं कि बच्चा ड्रग्स की तरफ भी जा सकता है,
وہ سوشلی جو ہے نا اچھے سے اپنے سوسائٹی میں، اپنے پیئر پریشر میں، جو اس کے کلاس میٹس ہیں یا جو اس کی زندگی کا دائرہ کار ہے، اس میں اچھے سے وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکے گا، اور میل ایڈجسٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ایموشنل ایشوز رائز ہوں گے. بچہ گھر میں یا گھر سے باہر کسی ایک لیول پہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو جائے گا، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے جو سائیکلوجیکل ایشوز ہیں ان کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا. اور جیسے ہی یہ ان کے جو چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی، سائیکلوجیکل ایشوز آنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ اس کی لیٹر آن جو سائیکو اسپرچول فنکشننگ ہے اس کو بھی خراب کرے گا، اور ان کے جو اکیڈیمکس ہیں یا پروفیشنل لائف ہے وہ بھی امپیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور ڈیفینیٹلی اس کی سوشلائزیشن بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا، پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پیرنٹنگ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ پاسبل ویز ہیں پیرنٹنگ کے، کہ جیسے کامن کچھ لوگ ہیں وہ جو ہے نا اپنی بچوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ، جیسے کامن ہمارا جو کلچر سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے ماں بچے کی زندگی میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے، اور ریگارڈلیس آف دی ایج کہ کس ایج میں بچہ ہے، وہ اس کو تھرو آؤٹ لائف ڈفرینٹ لائف سپین جو ہے انسان کا، اس میں ماں کی محبت، اس کی ممتا اپنے بچوں میں ہمارے پاکستانی کلچر میں اسی طرح کی ہی رہتی ہے. اور ایٹ دی ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو جو والد ہوتا ہے، والد کا رول ہمارے پاکستانی کلچر میں جو ہے نا جو ایک کامن سی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں، وہ بڑا کولڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کہ ویسے بچے کے ساتھ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہ کرنا، بچے کی زندگی میں انوالومنٹ نہ لینا، بچے نے کوئی پرمیشن چاہیے، اسے کسی قسم کی بھی بات چیت کرنی ہو، ایون کوئی پیسے چاہیے کسی کام کاج کے لیے، تو وہ والدہ کو اپروچ کرتا ہے. والد کو اپروچ کرنا ایزی نہیں ہوتا، جو کہ صحیح نہیں ہے. ماں باپ دونوں کی بچے کی زندگی میں انوالومنٹ، کوالٹی آف ٹائم اور پیرنٹل مانیٹرنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جتنا امپورٹنٹ رول والدہ کا ہے، اسی طرح سے ہی امپورٹنٹ رول جو ہے وہ والد کا بھی ہے. تو ایک تو اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھی پیرنٹنگ کے لیے. سیکنڈلی، جیسے ایک طریقہ ہے کہ بچے جو مرضی کریں، ان کی زندگیوں میں آپ اپنا کنٹرول منیمائز کر دیتے ہو، اور جو بچوں کی نیڈ ہے، جو ان کا سوشل سرکل ہے، جو ان کی ٹائمنگ ہے، یا جیسا وہ چاہتے ہیں ان کو ان کی اپنی طرز زندگی میں فیسیلیٹیٹ کرتے چلے جانا، یہ بھی ایک بہت ہی نیگیٹو اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ بچے باؤنڈریز وائلیٹ کرتے رہیں گے، کوئی باؤنڈریز سیٹ نہیں ہو پائیں گی، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں جو سیریسنس ہے یا اچھے ڈیسیجنز اپنی پڑھائی سے متعلق، اپنے پروفیشن سے متعلق، اپنے کیریئر سے متعلق نہیں لے سکیں گے. اور ایسی تمام بری عادتیں جو بچے کو خراب کر سکتی ہیں، ایسے برے لوگ جو بچے کو بری طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کی زندگیوں میں، وہ تمام کی تمام چیزیں ایسے بچوں پہ، ایسے پیرنٹس جو کہ ہر ایک بات پہ یا ان کی بچوں کی زندگیوں میں کیئر اور کنٹرول اس کی بہت ہی انہوں نے ایزی کیا ہوا ہے، اور بچوں پہ کوئی خاص چیک اینڈ بیلنس اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکھی ہوئی، تو ایسے والدین بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس طرح کی پرابلمز اپنے بچوں میں دیکھیں، باؤنڈری ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہو، اوورلی اسٹرکٹ ہو جاتے ہو، کنٹرول بہت ہی اسٹرانگ پیرنٹل کنٹرول ہو گیا، جس میں ہر ایک چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہے، اور بچوں کی کوئی ول نہیں ہے، ان کا کیریئر کیا ہونا ہے ماں باپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے اسکول کیا پڑھنا ہے وہ ماں باپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ان کے فرینڈس کون ہیں وہ ماں باپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. حالانکہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونا چاہیے، تاکہ ایک کوالٹی ڈسکشن ہو، میننگز شیئر ہوں، اور اس کے بعد کوئی ڈیسیژنز بنائے جائیں جو کہ بچے بھی اور ماں باپ بھی، جیسے اگر ٹین ایج کی بات کریں تو یہ بڑی ہیلدی اور اس طرح کے ڈائیلاگ اور اس طرح کی جو پیرنٹل چائلڈ ایک ریلیشن شپ ہے اور ایکٹیو پرابلم سالونگ جو کمیونیکیشنز ہیں، یہ بہت امپارٹنٹ ہیں. ان کا مسنگ ہونا بھی ایک بہت بڑی پیرنٹل یا پیرنٹنگ کا ایک جو ہے نا ایک پرابلم ہے جسے فکس ہونا چاہیے.
اسی طرح سے اگر ماں باپ دونوں کے دونوں نگلیکٹفل ہیں، وہ بچوں پہ توجہ ہی نہیں دے رہے، اپنی اپنی زندگیوں میں بیزی ہیں، یا وہ ورکنگ ہے اور بچہ کسی اور کی نگہداشت میں ہے یا کسی اور کی دیکھ بھال میں ہے، تو وہ بھی بچے کی پرسنالٹی پہ، اس کی شخصیت پہ، اس کی سائیکو سوشل ایون سائیکولوجیکل فنکشننگ پہ اس کا ایک برا افیکٹ ہوگا، اور یہ نیگیٹو ایشوز اور چیزیں اس میں لیٹر آن ڈیولپ ہوں گے۔ تو اس لیے ایڈیکویٹ جو پیرنٹنگ ہے اور اس میں جو ایک خاص گیجنگ ہے فار پیرنٹل کنٹرول اینڈ پیرنٹل کیئر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور بچے کی زندگی میں موجود رہیں، بچوں کے جو ایشوز ہیں، کنفلکٹ ہیں، اس کو ایکٹیولی سنیں، کوالٹی آف ٹائم، کوالٹی آف لائف بچوں کے ساتھ آپ کی ہونی چاہیے، ماں باپ کی انگیجمنٹ اس طرح سے ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ کے ساتھ پرابلمز، اپنے ایشوز شیئر کرنے میں ہیزیٹیٹ نہ کریں، اور انہیں ایڈیکویٹلی سلوشنز، سجیشنز اپنی ضرور دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے میں مسائل زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کی پیرنٹنگ جو ہے، اب ڈیفینیٹلی کسی بھی لیول پہ آپ کو یہ فیل ہو سکتا ہے کہ چیزیں اب آؤٹ آف دی یوں سمجھیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ پروفیشنل ہیلپ سیکھ کر سکتے ہیں۔ اس میں بچے کی کاؤنسلنگ، سائیکو تھراپی، اور اس کو جو ایشوز اس کے ایریا میں وہ فیل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، ان کے سلوشن اویلیبل ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک پراپر پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوگی، اور یہ چیزیں ایزیلی فکس ہو سکتی ہیں۔ تو اسی سے میں اب اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔